الرحمن الرحيم. وبالسند متصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه وعنهم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بات قائم کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز کے اندر دعا کرنا یہ ثابت بھی ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی ہے، اور پھر حدیث شریف بیان کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو آپ نے پڑھ لی، اور اس سے بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوا کہ آدمی کو اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیک آدمی ہوتا ہی وہ ہے جس کی اپنے گناہوں پہ نظر ہو۔ ایو عبد لکا لا علم، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی بھول چوک نہ ہوتی ہو، لیکن خیر کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اب دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد مقام کس کا؟ صدیقین کا، اور صدیقین کے اندر بھی سب سے اونچا مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی دعا مجھے سکھا دیجیے کہ جو میں نماز میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم صدیق ہو تو یہ دعا کیا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کا معاف کرنے والا کوئی ہے۔ تو صدیق کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ کہو۔ اب آج کل کا نیک آدمی کہتا ہے مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتا، اور صدیق کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا بیوی صفا کو تیرا اس کو جا تابق ہو جا۔ ہمارے ساتھ ذہن ہی بدلے ہوئے ہیں۔ آج کل کے نیک لوگوں کی جو ذہنیت ہے وہ عجیب و غریب ہے، ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے یہ ذہنیت کہاں سے آ گئی، بالکل قرآن و سنت کے خلاف۔ تو نیکی نام ہی اس کا ہے، اور صدیقیت میں مقام ہی یہ ہے کہ آدمی کی اپنے عیوب پہ نظر ہو اور توبہ اور استغفار کا اہتمام۔ بات ختم ہو گئی، اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام کیا کرو، اور خاص طور پر یہ جو آپ تشہد کے بعد دعا پڑھتے ہو تو اس میں یہ دعا کو لازماً شامل کر دو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ایک بات۔ دوسری جو حدیث شریف آپ نے پڑھی تو اس میں لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، یہ سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی آیت ہے، اور تفسیر میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، ہم بیچ میں اس کو چھوڑ آئے تو تفسیر میں آپ پڑھیں گے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اصل میں قراءت کی صلاۃ کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گزرے، دیکھا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بہت آہستہ سے قراءت پر، حدیث گزر گئی، پڑھ لیا آپ ذہن میں ہے نا۔ تو صبح کو آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا تم سرن قراءت کیوں کر رہے تھے، اور جناب عمر فاروق سے فرمایا کہ تم جہرن قراءت کیوں کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اعتدال کی تلقین فرمائی قرآن نے کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اصل میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ نازل ہوئی ہے قراءت فی الصلاۃ کے اندر کہ نہ تو زور سے چیخ کے قراءت کرنی چاہیے اور نہ اتنے خشوع سے کرنی چاہیے کہ جناب مقتدیوں کو آواز بھی نہ پہنچے، درمیان پہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور لیکن اشتراک علت سے اشتراک حکم ہوتا ہے، اور اعتدال تو ہر چیز میں مطلوب ہے، اس لیے جو حکم ہے قراءت فی الصلاۃ کا وہی حکم ہے دعا فی الصلاۃ، وہی حکم ہے دعا فی الصلاۃ کا۔ اس لیے ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، یہ دعا کے بارے میں بھی نازل ہوئی۔ تو اصل میں تو نازل ہوئی تھی کس میں؟ قراءت فی الصلاۃ کے بارے میں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس کے مدلول کے اندر دعا بھی داخل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایک توجیہ ہے جو میں نے اختیار کی، اور دوسری توجیہ جو دوسرے محدثین نے اختیار فرمائی، دوسرے نہیں
جو محدثین نے اختیار فرمائی، دوسری توجہ جو محدثین نے اور علماء نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یہاں دعا جو ہے یہ تسمیۃ للکل باسم الجزء ہے، دعا بول کر صلاۃ مراد دیا گیا ہے، جیسے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم وغیرہ، تو ایک چیز بولی جاتی ہے اس کا کل بول کر جو مراد لیتے ہیں، تو بولا گیا ہے دعا، لیکن مراد کیا ہے؟ صلاۃ کے نماز کے اندر نہ تو بہت جہر کرنا چاہیے اور نہ نماز کے اندر بہت سر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو توجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ ذرا قریب ہے کہ دعا ہی کے بارے میں نازل، اور اس لیے بھی معلوم ہوا کہ دعا میں بھی اعتدال کرنا چاہیے، اتنی زور پہ چیخ کر دعا کرنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور بالکل ہی آدمی اپنے زبان بھی نہ ہلائے، بس ہاتھ اٹھا کے دل میں ہی کرتا رہے، تو اگر خیر عذر ہے تو علیحدہ بات ہے، دعا دل سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ زبان سے بھی کلمہ دعا کا منہ نکالے اور دعا کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ چلو وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عنهم قال كنا نقول في الصلاه السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ان الله هو السلام، فاذا قعد احدكم في الصلاه فليقل تحيات لله الى الصالحين، فاذا قالها اصاب كل عبد لله في السماء والارض صالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء۔ ثنا سے مراد دعا ہے کہ پھر ثنا میں سے جو چاہے اختیار کرے، کیونکہ تحیات کے بعد پھر کیا ہوتی ہے؟ دعا، سب سے پہلے درود شریف اور درود شریف کے بعد پھر آپ دعا پڑھتے ہیں، تو بولا کہ ثنا مراد ہے دعا۔ جی باب الدعاء بعد الصلاة وبه قال حدثني اسحاق، پہلے باب قائم کیا تھا دعا فی الصلاۃ، نماز میں دعا کرنی چاہیے اور نماز میں دعا کرنی چاہیے، تو حدیث میں آپ نے پڑھا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی دعا ثابت ہے، اللہم اغفر خطایا بالماء والثلج، اب تو ماشاءاللہ بہت مسئلہ پڑھ لیا ہوگا حدیث میں، اور رکوع میں بھی ثابت ہے اور رکوع سے کھڑے ہو کر بھی ثابت ہے، اور سجدے میں تو خیر حکم ہی ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، اور تحیات کے اندر جو ہے وہ بھی ترغیب ہے کہ ذکر الصلاوات المکتوبات، نماز فرض نماز کے آخر میں یعنی تشہد میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، تو نماز کے اندر دعا کا اہتمام زیادہ ہے، لیکن جو نماز پڑھنے کے بعد بھی آدمی کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ آج کل کے جو متباحثین اور غیر مقلدین ہیں انہوں نے طریقہ اختیار کیا، اور ہمارے مدرسے میں بھی آپ طلبہ کو دیکھتے ہیں کہ جہاں نماز ختم ہوئی تو بیچاروں کو کرنٹ سا لگتا ہے اور سب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اول تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے اور وہیں بیٹھا رہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر، جب تک وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کوئی اور بات نہیں کی تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا آج کل یہ بات پھیل گئی ہے کہ جناب نماز کے بعد دعا کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بات اکثر آج کل کے نئے جو مولوی ہیں تو جو متوحدین سے یا غیر مقلدین سے کچھ متاثر ہیں تو ان کے ہاں یہ بات پھیل گئی ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی، حالانکہ نماز کے بعد دعا کا ثبوت ایک حدیث سے نہیں ہے بلکہ بہت ساری احادیث سے ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے بلکہ آپ لوگوں پہ رد کرنے کے لیے باب قائم کر دیا کہ باب الدعاء بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز میں بھی دعا کرنی چاہیے اور نماز کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک فتویٰ بھی میں لایا ہوں، میرے پاس کاپی ہے، ہم نے احادیث جمع کروائی تھی دارالفتا میں، تو وہ ساری احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، سنن، طبرانی وغیرہ، تو بہت ساری احادیث ہیں۔ سب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فوراً بھاگتے نہیں تھے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معمول تھا یہ، بلکہ بیٹھتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اکٹھے دعا شروع کرنا اور اکٹھے ختم کرنا یہ کئی ثابت نہیں ہے، یا امام کا جناب شروع کرنا اور مقتدیوں کا ان کے ساتھ شروع کرنا، پھر امام کا ختم کرنا اور مقتدیوں کا ختم کرنا، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اجتماعی دعا، کہ امام اور مقتدی اکٹھے شروع کریں اور اکٹھے ہی ختم کریں، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، صحیح بات۔ لیکن نماز کے بعد دعا اور دعا بھی یہ رفع الایدی
یہ احادیث سے ثابت ہے. اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور رسالہ ہے، کون بتائے؟ نفائس المرغوبہ النفائس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المکتوبہ. تو یہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 50-60 سال پہلے رسالہ لکھ دیا تھا. اس میں بھی ساری احادیث جمع ہیں کہ فرض نماز کے بعد آدمی کو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ بیٹھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ثنا دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وبه قال حدثني إسحاق قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. اب اس سے تو معلوم ہے کہ نماز کے بعد تسبیح، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگلی حدیث میں دعا بھی آ رہی ہے. جی. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه سهيل عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن مسيب بن رافع عن وراث مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلواته إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور سمعت المسيب. اس باب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی بحث کی ہے. اور اس زمانے میں بھی کچھ حضرات یہ تھے جو فرماتے تھے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت نہیں. جو اس زمانے میں مگر چند لوگ تھے تو ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ جو دبر کا لفظ آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دبر میں یہ دعا کرتے تھے تو مراد اس سے یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بالکل آخر یعنی نماز ختم ہونے سے قریب میں یعنی تشہد سے بعد. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی ہیں. تو انہوں نے جو ہے پہلے وہ روایت نقل کی کہ پہلی روایت میں آ رہا ہے تو تسبحون فی دبر کل صلاۃ 10 وتحمدون 10 وتکبرون 10. تو یہاں تسبحون فی دبر کل صلاۃ سے کیا مراد لوگ؟ نماز کے اندر یا نماز کے ختم ہونے کے بعد؟ سب کا اتفاق ہے کہ مراد اس سے نماز کے ختم ہونے کے بعد ہے. تو آگے جو دعا آ رہی ہے اور اس میں بھی لفظ آ رہا ہے کہ دبر کل صلاۃ، اس کا مطلب بھی ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد. یہ مطلب ہے حافظ ابن حجر اور جمہور علماء. جی. باب قول الله تعالى وصلي عليه ومن خص اخاه بالدعاء دون نفسه. وقال ابو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد بن ابي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلامة بن اكوع رضي الله عنه وعنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر قال رجل من القوم کہاں پہنچ گئے بھائی؟ پیچھے سارا ہو گیا یا درسنا قتیبہ بن سعید یہ پڑھ لی؟ اچھا اس میں لفظ آ رہا ہے کیا اے اللہ جو آپ نے دے دیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو آپ روک دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو جد کے کئی ترجمے کیے گئے. ایک جد کا ترجمہ غنا کا کیا گیا. تو اگر جد کا ترجمہ غنا یعنی مالداری ہو تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ کسی مالدار کو اس کی مالداری آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دیتی. کسی مالدار کو اس کی مالداری آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دیتی. لا ينفع ذا الجد منك الجد. اور ایک جد کا ترجمہ کیا جاتا ہے نصیب اور حصے کا. چنانچہ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب نصیب کو اس کا نصیب آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دیتا. اور جد کے معنی زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ معنی مرجوح ہے کہ کسی دادا والے کو اس کا دادا آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے گا.
تو نافع اور ضار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ جو دنیاوی اسباب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے، یہ مراد چلو۔ باب قول الله تعالى وصل عليه ومن خص اخاه بالدعاء دون نفسه. فقال ابو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد بن ابي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبا. اب یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے دعا کروائے اور آپ اس کے لیے دعا کریں تو کیا پہلے اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے؟ تو بعض علماء کا یہ قول ہے، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، ان سے ایک آدمی نے دعا کروائی تو انہوں نے پہلے اپنے لیے دعا کی کہ اور پھر اس کے لیے مثلا کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما، تو اپنے آپ کو پہلے ذکر کیا تاکہ تواضع ہو، کیونکہ جس طرح مغفرت کا وہ محتاج ہے میں بھی تو محتاج ہوں، صحت کا اگر وہ محتاج ہے ہم بھی محتاج ہیں، تو یہ تو ہم سبھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے کے لیے دعا کرے تو سب سے پہلے ابتدا بالنفس کرے، ابتدا بالنفس ہی کرے، اپنے لیے پہلے دعا کرے اور دوسرے کے لیے بعد میں، تاکہ تواضع ہو اور تکبر کا اظہار نہ ہو، کیونکہ اگر اپنے لیے نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے، امکان ہے کہ بھئی مجھے تو ضرورت نہیں دعا کی، چلو تمہارے لیے کر دیتا ہوں، حالانکہ ہر آدمی محتاج ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بعض حضرات کا مذہب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم فرما رہے ہیں، اور مقصد یہ بتانا ہے کہ وہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی آدمی اس پر عمل کرے، نور علی نور ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ ڈائریکٹ اور براہ راست سائل ہی کے لیے دعا کر دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، یہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ مثلا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا عبید ابو عامر کے لیے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہم اغفر لی ولی ابی عبید، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہم اغفر لعبید ابی عامر۔ پھر ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیجیے، تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعبد اللہ بن قیس ذنبا۔ تو اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کے چچا کے لیے بھی دعا کی اور ابو موسیٰ اشعری کے لیے بھی دعا کی رضی اللہ عنہما، لیکن اپنے لیے ابتدا بالنفس دعا میں نہیں کیا، معلوموں سے طریقہ جاری۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا کہ ومن خص اخاہ بالدعاء دون نفسہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو دعا کے ساتھ خاص کر لے دون نفسہ، اور اپنا جو نفس ہے اس کو شامل نہ کرے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جب آگے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر یہ آگے نقل کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے چچا ہے، اور یہ اللہ، اور یہ قصہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے تلوار ماری تو وہ تلوار ان کے اپنے گھٹنے پر لگ گئی اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، اپنی تلوار سے وہ زخمی ہو گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا انہوں نے خودکشی کر لی ہے، اور خودکشی کرنا تو بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ پریشان ہوئے ابو موسیٰ اشعری، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، تو اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمایا اللہم اغفر لعبید ابی عامر۔ اور یہ جو آگے آ رہا ہے کہ اللہم اغفر لعبداللہ بن قیس، تو عبداللہ بن قیس یہ نام ہے کس کا؟ ابو موسیٰ اشعری۔ چلو رضی اللہ عنہ۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وعنهم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر قال رجل من القوم اي عمر لو اسمعتنا من هنياتك فنزل يحدث بهم يذكرك الله لولا الله ما اهتدينا وذكر شيئا غير هذا ولكني لم احفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الاكوع قال يرحمه الله وقال رجل من القوم يا رسول الله لولا مسعتنا به فلما صاف القوم قتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات فلما أمطر أوقدوا نارا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه النار على أي شيء توقدونه قالوا على حمر إنسية فقالوا
أهرقوا ما فيها وكسروها. قال رجل يا نبي الله ألم نهرق ما فيها ونغسلها؟ قال أوزك. یہ روایت تو نہیں گزری پہلے. سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے تو قوم کے ایک آدمی نے عامر بن الاکوع سے کہا کہ لو اسمعتنا من حنیاتک، کہ اگر تم ہمیں اپنے کچھ اشعار سنا دو. تو آپ نے پھر جلد ثانی میں پڑھا ہوگا کہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار سنے ہیں، بلکہ راوی نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہی اور سناؤ کچھ، پھر سنا ہے کہو ہی اور سناؤ. بڑی نہیں حدیث ہے، یہاں تک کہ 100 اشعار آپ نے اس رات میں سنے. تو فارغ وقت ہے تو وقت گزارنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار سنے. تو یہ حضرات جا رہے تھے تو لوگوں نے عامر ابن الاکوع سے کہا کہ تم اشعار بہت اچھے پڑھتے ہو، ذرا سناؤ کچھ. تو انہوں نے سنانا شروع کیا. واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. مشہور پیچھے کتاب المغازی میں بھی آ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا السائق، کہ یہ سائق کون ہے؟ یہ سائق اس لیے کہا کہ یہ جس طرح اشعار پڑھے جاتے تھے اس کو ٹھوٹی کہتے ہیں، اور جب ٹھوٹی پڑھی جاتی ہے تو اونٹ جو ہے وہ تیز دوڑنے لگتے ہیں. تو یہ جو یہ پڑھتے جا رہے تھے اونٹ جو تھے وہ تیز دوڑتے جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا بھائی یہ سائق کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عامر ابن الاکوع ہے. تو آپ نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دیہات کے اندر قید احتراز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دیہات کے اندر کسی آدمی کو یہ فرما دیتے تھے رحمہ اللہ یا یرحمہ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو شہادت نصیب ہوگی، اس دیہات میں اس کو شہادت نصیب ہوگی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یرحمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، تو قوم کے ایک آدمی نے یعنی عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لولا متعتنا بھی، یا رسول اللہ آپ ہمیں ان سے ابھی نفع کیوں نہیں اٹھانے دیتے؟ کیا مطلب کہ ابھی یہ زندہ رہیں اور ہم مزید ان کے اشعار سنتے رہیں. خیر فلما فاق القوم قاتلوہم فوقی وعامر بقائمۃ سیف نفسی. تو وہ جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کے چچا کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے وہ غلط ہوا، بلکہ یہ سلمہ ابن الاکوع کے جو بھائی ہیں عامر ابن الاکوع ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ عامر جو تھے وہ اپنی ہی تلوار کے ساتھ زخمی ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا علاقے. چلو اب یہاں دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن الاکوع کو یہ فرمایا یرحمہ اللہ، لیکن اپنے لیے نہیں کہا کہ یرحمنی اللہ. معلوم ہے کہ اگر من خص اخاہ دون نفسہ جائے. جی وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو وهو ابن مرة سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتاه ابي فقال اللهم صل على آل ابي اوفى. یہاں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا اللهم صل علی وعلى آل ابی اوفى، بلکہ براہ راست فرما دیا صلی علی آل ابی اوفى. اور اس سے متعلق بحث کتاب الزکوٰۃ میں گزر گئی. صلاۃ کا کیا حکم ہے غیر الانبیاء پر؟